بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں میں سے بھی کسی کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہوں گے، یا بالکل اجنبی جگہ آپ گئے ہوں اور ایک آدمی جو آپ اس کو نہیں جانتے وہ آپ کو نہیں جانتا، لیکن آیا ہوگا، آپ سے بڑی اچھی بات بھی کی ہوگی اور آپ کا بھرپور خیال رکھا ہوگا اس نے۔ طالب علمی میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ ہوا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ جو ہوا تھا اس میں وہ رجال غائب تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ کہیں آپ بولیں گے مجھ صاحب اپنی بگارنا شروع کر دی۔ دارالعلوم رحمانیہ میں پڑھتا تھا، 99 کی بات عرض کر رہا ہوں، اور پڑھنے کے دور میں بہرحال مدرسے سے بھاگنا، اور پتہ نہیں اس لائن کو چھوڑنے کے لیے شیطان جیسے جیسے وسوسے ڈالتا ہے، بڑے عجیب و غریب وسوسے ہوتے ہیں۔ تو 99 میں دارالعلوم رحمانیہ میں پڑھتا تھا، چشماہی امتحان قریب تھا یا ہو چکا تھا، جہاں تک میرے ذہن میں ہے چشماہی امتحان قریب تھا، ہوا نہیں تھا۔ ہمارے ساتھیوں میں کچھ طلبہ جو ہے وہ نظام آباد کے تھے، اور اس وقت لوکل ٹرین سے نظام آباد کی ٹکٹ 16 روپے تھی۔ میں اپنی نانی کے گھر گیا اور وہاں سے پھر سکندرآباد اتر کر 8 نمبر یا 2 نمبر کی بس پکڑ کر مجھے چار مینار آنا ہے، وہیں سے تالاب کٹا رحمانیہ۔ تو میں سکندرآباد جانے کے بعد اب وہی شیطانی وسوسہ شروع ہوا کہ کیا مدرسہ جاؤ گے، کیا پڑھو گے، مگر اللہ کا کروڑوں شکر ہے کہ ان حالات کے باوجود اللہ نے اسی لائن میں لگا کے رکھا، یہ اللہ کا بڑا احسان۔ بہرحال میں وہاں سے 8 نمبر گاڑی پکڑنے کے بجائے ریلوے اسٹیشن چلا گیا، اور نظام آباد کا اس وقت مجھے پتا تھا کہ 16 روپے ٹکٹ ہے، 16 روپے میں نے ٹکٹ لے دی۔ اور اس وقت سمر ویکیشن چل رہے تھے، والد صاحب پوری فیملی، کھمم سے آگے ایک گاؤں ہے اشوراؤ پیٹ، وہاں میرے والد کا ٹرانسفر ہوا تھا، تو سارے بھائی والدہ سب وہاں چھٹیاں منانے گئے ہوئے، اور ہم غریب مدرسے میں پڑے۔ تو اب ہم کو بھی آیا کہ بھئی ہم بھی کہیں چھٹی منانے جائیں، تو ہم نے نظام آباد کا سفر طے کر لیا، 16 روپے میں ٹکٹ لیا، گاڑی میں بیٹھ گئے، اور بالکل میں سمجھتا ہوں 14 سال 13 سال کی عمر رہی ہوگی، 12 سال کی عمر میں حفظ مکمل ہوا، 13 سال کی عمر میں دور ہوا، 14ویں سال کی عمر میں عالمیت میں آیا، داڑھی مونچھ بھی ابھی نہیں آئی تھی۔ تو بہرحال نظام آباد کی ٹرین میں بیٹھا، اور شاید میری اپنی دانش میں میرا اکیلا سفر ٹرین کا وہ زندگی میں پہلی بار تھا۔ تو آزو بازو بیٹھنے والوں سے کہا کہ بھائی جب نظام آباد آ جائے تو مجھے بول دینا۔ رات تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے لوکل گاڑی تھی، نظام آباد آیا، ٹکٹ لی تھی میں نے، اتر گیا۔ اب وہاں اترنے کے بعد جیب میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے جیب میں، بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر کے ٹکٹ ہاتھ میں ہی تھی، ایک پولیس کا اہلکار آیا، بولے کہاں جانا ہے؟ بولے نہیں نظام آباد آنا تھا، آ گیا، ٹکٹ ہے میرے پاس، چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے وہ ٹکٹ پھاڑ کر کے پھینک دی وہیں۔ اتفاق یہ کہ ایک اجنبی آدمی، میں جن کو نہیں جانتا وہ بھی مجھے نہیں جانتے، وہ اتفاق سے میرے بازو میں آئے، پلیٹ فارم پر جو سیٹ ہوتی ہے اس پر آ کر بیٹھ گئے۔ بولے مول صاحب کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولے صاحب حیدرآباد سے آیا۔ کیوں آئے؟ بولا پڑھنے کو دل نہیں بول رہا، پڑھنے کو دل نہیں بول رہا، اس واسطے آ گیا۔ بولے ٹکٹ ہے آپ کا؟ بولا اب بھی پھاڑ کے پھینکا، دیکھو یہی ہے، سامنے ہی تھا۔ بولے آپ ٹکٹ پھاڑ کے کیوں پھینکے؟ کوئی بھی آ کے اگر پوچھا ٹکٹ نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتی۔
چہرہ مہرہ دیکھ کر کے انہوں نے پہچان لیا. بولے کھانا وانا کھائے؟ بولے نہیں کھائے. تو وہ صاحب مجھے خود لے گئے. نظام آباد کا ریلوے اسٹیشن جیسے ہی آپ باہر نکلو گے تو وہاں اس وقت میں تہاری کی دکانیں، ہوٹلیں ہیں، اب پتہ نہیں ہے لیکن اس وقت کی. وہ مجھے لے گئے اپنے ساتھ اور پیٹ بھر تہاری کھلائی. رات کے کھانے کا انتظام ہو گیا. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ رات سو گے کہاں؟ سونے کا بھی تو مسئلہ ہے. تو کہا یہ ریلوے اسٹیشن کے بالکل سامنے ایک مسجد ہے، اس مسجد میں آرام کر لو. اور وہ بندہ خود میرے ساتھ مسجد میں رات بھر آرام کیا. اس نے صبح ہم نے فجر کی نماز پڑھی مسجد میں. پھر اس بندے نے مجھے ناشتہ کروایا اور ناشتہ کروا کر یہ کہا کہ آگے آٹو نگر ہے، وہاں ایک مدرسہ ہے مظہر العلوم، مولانا سید ولی اللہ قاسمی رحمت اللہ علیہ کا قائم کردہ، وہاں چلے جاؤ، وہاں شاید ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے کا یا پھر کچھ پڑھانے وڑھانے کا انتظام ہو جائے. وہ آدمی چلا گیا. میں آج تک اس بات پر حیرت زدہ ہوں کہ نہ مجھے اس نے کبھی دیکھا نہ میں نے کبھی اس کو دیکھا، لیکن ایسا مکمل ایک انتظام کر کے پوری جو ہے اطمینان کے ساتھ پورا بندوبست کر کے وہاں تک مجھے پہنچایا. اس نے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی رجال غائب ہے، مگر ایسا اللہ رب العزت کا انتظام ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بھی کسی کے ساتھ ایسے حادثات، ایسے حالات واقعات ہوئے